میں اپنے اسکول کا ہوم ورک کرنے میں مصروف تھی۔ کچن سے مسلسل دادی کے کھانسنے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ نہ جانے انہیں کیا بیماری لگ چکی تھی۔ پچھلے کئی ماہ سے انہیں مسلسل کھانسی آ رہی تھی جو اب ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی، مگر اس کے باوجود امی ان سے سارے کام کروایا کرتی تھیں۔ ابھی بھی امی نے انہیں کھانا بنانے کو کہا تھا۔ وہ کھانس کھانس کر اب سینے پر ہاتھ رکھے بمشکل اٹھی اور امی کے کہے مطابق کھانا بنانے لگیں۔ کھانا ابھی آدھا ہی بنا تھا کہ امی نے ان سے چائے بنانے کی فرمائش کر دی۔ دادی کو شدید کھانسی لگی ہوئی تھی، وہ کھانس بھی رہی تھی اور چائے بھی بنا رہی تھی۔ امی کو تو ویسے ہی ان کی کھانسی سے مسلسل چڑ محسوس ہونے لگی تھی۔ امی نے جب دادی کو کھانے کے اوپر کھانستے ہوئے دیکھا تو انہیں ان سے گھن سی محسوس ہونے لگی۔ جب دادی چائے اور کھانا بنا کر امی کے سامنے رکھنے لگیں تو امی نے ایک ہی لمحے میں چائے اور کھانے کی ٹرے الٹ دی۔ گرم چائے دادی کے پاؤں پر گری تو جلن سے وہ بلبلا اٹھی، جبکہ کھانا سارا ان کے کپڑوں پر اور فرش کو آلودہ کر چکا تھا۔ امی غصے سے ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولیں، لے جاؤ یہ کھانا اور خود ہی کھاؤ، پتہ نہیں کیسے بناتی رہی ہو، کھانس کھانس کر جراثیم اسی میں شامل کرتی رہی۔ میں تو نہیں کھا رہی یہ کھانا، جاؤ باہر سے میرے لیے کھانا لے کر آؤ۔ دادی کھانستے ہوئے کبھی جلتے پاؤں کو دیکھتی تو کبھی سالن سے بھرے کپڑوں کو۔ انہیں سمجھ نہ آئی کہ اپنا حلیہ درست کروں یا پیروں پر بنتے چھالوں پر کوئی دوا لگاؤں، مگر امی کا حکم تو شاید سب سے پہلے ماننا تھا۔ وہ اسی حلیے میں فوراً گھر سے باہر چلی گئیں اور ہوٹل سے امی اور میرے لیے کھانا پیک کروا کر لانے لگیں۔ واپس آئیں تو کھانس کھانس کر نیم بے ہوشی جیسی حالت ہو چکی تھی ان کی، مگر اس کے باوجود امی نے ان پر ذرا بھی ترس نہ کھایا اور سارا کھانا خود اور مجھے کھلانے لگیں۔ میں تو بچپن سے ہی ایسے کئی مناظر دیکھتی چلی آ رہی تھی، مگر جب سے ہوش سنبھالا تھا، سوجھ بوجھ کے قابل ہوئی تھی، تب سے امی ابو کا دادی کے ساتھ یہ رویہ مجھے سمجھ نہیں آتا تھا۔ امی مجھے دادی کے پاس بھٹکنے بھی نہیں دیتی تھی۔ ان کا کہنا تھا کہ دادی ایک بری عورت ہے جو معصوم بچوں کا دل نکال کر کھا جاتی ہے۔ یہ تب کی بات ہے جب میں کم سن تھی۔ مجھے دادی بہت اچھی لگتی تھیں، وہ مجھ سے بہت پیار کیا کرتی تھیں، مگر جیسے ہی امی گھر آتیں وہ فوراً مجھ سے دور ہو کر کاموں میں مگن ہو جایا کرتیں۔ اکثر امی اور دادی کی لڑائی ہوتی رہتی تھی۔ امی دادی پر ہاتھ بھی اٹھا جایا کرتیں اور پھر دادی کمرے کے ایک کونے میں بیٹھ کر روتی رہا کرتیں۔ مجھے دادی کو روتا دیکھ کر بہت تکلیف ہوتی تھی۔ میں انہیں دلاسا دینے کے لیے ان کے پاس جاتی تو امی فوراً میرے پیچھے ہی آتیں اور دادی کو باتیں سنانے لگتیں کہ وہ میری بیٹی کو مجھ سے دور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں، اس کا دماغ میرے خلاف بڑھ رہی ہیں۔ دادی بیچاری تو تب بھی روتے ہوئے کہتی کہ یہ تو میرے بیٹے کی اولاد ہے، میں کیوں اسے اس کی ماں کے خلاف کروں گی، یہ تو خود میرے پاس آتی ہے۔ مگر امی پر اس بات کا کوئی اثر نہ ہوتا، وہ الٹا دادی کو مزید ڈانٹ کر مجھے وہاں سے لے جایا کرتی تھیں۔ ان کا کہنا تھا کہ تنہائی میں دادی سے مت ملا کرو، وہ تمہیں بھی مار کر یوں ہی کھا جائیں گی جیسے وہ پہلے بچوں کو کھاتی تھی۔ ایسی کئی باتیں بتا بتا کر وہ میرے ذہن میں دادی کے خلاف زہر بھرنے لگی۔ میں بھی ان کی باتوں میں آ کر دادی کو برا سمجھنے لگی اور ان سے دور ہوتی گئی۔ اب اگر دادی مجھے اپنے پاس بلاتی بھی تو میں ان کی بات کو انسنا کر دیا کرتی یا دور بھاگ جایا کرتی۔ مجھے ان سے بہت خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ امی نے لڑکپن میں میرے دماغ میں اتنا زہر بھر دیا کہ میں بھی ان کی طرح دادی سے نفرت کرنے لگی، اور اب اگر دادی بیمار ہوتی یا درد سے کراہتی رہتی تو بھی مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، بلکہ مجھے خوشی ہوتی تھی۔ امی سارا دن دادی سے کام کرواتی رہتی اور خود مجھے لے کر یا تو نانی کے گھر چلی جاتی یا کمرے میں پڑی سوتی رہتی۔ ان کی طرح میں بھی دادی پر حکم چلانے لگی تھی۔ بیچاری دادی خاموشی سے ہماری باتیں مانتی رہتیں۔ ایک دن دادی کو شدید بخار تھا، وہ بخار سے تپ رہی تھیں، مگر امی نے انہیں ڈھیروں کپڑے نکال کر دیے، ان سب کو دھو کر سکھا دو، اس کے بعد پورے گھر کی صفائی بھی کرنی ہے۔ دادی بیچاری تو پہلے ہی بخار میں تپ رہی تھی، یہ کام سن کر تو ویسے بھی ان کا سر چکرا کر رہ گیا۔ دادی بیچاری خاموشی سے سارے کام کرتی رہیں۔ انہوں نے پہلے کپڑے دھوئے اور پھر پورے گھر کی صفائی کی، مگر کچھ دیر بعد جب میں باہر نکلی تو میری جان نکل گئی، کیونکہ دادی تو گھر کے صحن میں بے ہوش پڑی تھیں۔ انہیں اس حالت میں دیکھ کر مجھے ان پر بہت ترس آیا۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گئی اور انہیں اٹھانے لگی۔ ان کا وجود کانپ رہا تھا، وہ لمبے لمبے سانس لے رہی تھیں۔ نہ جانے کیا ہوا تھا، انہیں دیکھ کر میری چیخ نکل گئی تھی۔ میں رو رو کر امی کو بلانے لگی۔ امی کچھ دیر بعد اٹھ کر باہر آئیں تو بولیں،
کم وقت کیا مصیبت عام پڑی ہے، تم تو اپنی دادی کی طرح بس شور ہی مچاتی رہتی ہو۔ 2 منٹ سونے کے لیے لیٹی تھی مگر وہ بھی مجھے یہاں میسر نہیں ہے۔ امی آنکھیں مسلتے ہوئے باہر نکلی تھیں۔ میں نے انہیں دیکھ کر فوراً کہا کہ امی دادی کو دیکھو، بے ہوش ہو گئی ہیں، پتہ نہیں کیا ہوا ہے۔ امی نے جب دادی کو زمین پر پڑے ہوئے دیکھا تو فوراً ماتھے پر ناگواری امڑ آئی، ماتھے پر بل ڈالے وہ بھاگ کر پاس آئیں اور ان کی نسیں چیک کرنے لگیں، کبھی ناک کے گرد انگلیاں رکھتی تو کبھی گردن پر شہر پر انگلی رکھ کر ان کی سانس چلتی ہوئی محسوس کرنے لگی۔ میرا دل اس پل شدید دھڑکا تھا، میرے دل میں عجیب سے وسوسے آنے لگے تھے، کہیں دادی فوت تو نہیں ہو گئی تھی، مگر جب امی کی جانب دیکھا تو ان کے چہرے پر ناگواری تھی۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آخر کیا ہوا ہے دادی کو، کیا کوئی پریشانی کی بات تو نہیں ہے؟ امی منہ بنا کر کہنے لگی کہ ابھی تک زندہ ہے منحوس، پتہ نہیں کب جان چھوڑے گی۔ اس مصیبت سے امی کی یہ بات سنی تو میری روح لرز کر رہ گئی، بھلا وہ کیسے دادی کے لیے ایسے الفاظ استعمال کر سکتی تھیں؟ خیر نہ چاہتے ہوئے بھی امی کو دادی کو ڈاکٹر کے پاس لے جانا پڑا۔ وہ جب انہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تو ڈاکٹر نے کچھ ٹیسٹ دینے کے بعد کہا کہ انہیں دمہ کی بیماری ہو گئی ہے، اس لیے زیادہ کام کرنے کی وجہ سے جب سانس چڑھے تو ان کی سانس رکنے لگتی ہے۔ آپ ان سب اب کوئی کام نہ کروائیں بلکہ انہیں آرام کرنے دیں، اگر دمہ بڑھ گیا تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ امی منہ بسوڑتی ڈاکٹر کی ساری باتیں سننے کے بعد انہیں گھر لے آئیں۔ کچھ دیر بعد ابو بھی گھر واپس آ گئے، جو کہ 1 ہفتے سے شہر گئے ہوئے تھے۔ انہوں نے دادی کی بیماری کی خبر سنی تو فوراً امی سے کہنے لگے کہ کیا ضرورت تھی ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے کی، بلا وجہ میرے پیسے ضائع کروا دیے، ویسے بھی اماں کی عمر ہو چکی ہے، انہوں نے زیادہ دن تک زندہ رہنا نہیں ہے، بلا وجہ اب پیسے لگاتے پھریں ان پر۔ امی اور ابو کی باتیں سن کر میری روح تک کانپ رہی تھی، اور وہاں تو دادی بھی موجود تھیں جو ایک طرف بیٹھ کر کھانا کھا رہی تھی۔ جب اپنے بیٹے اور بہو کے منہ سے ایسے الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے تھے۔ وہ اپنی چادر کے کونے سے اپنے آنسو صاف کرتے ہوئے کمرے سے اٹھ گئیں۔ نہ جانے کتنا درد تھا ان کے آنسوؤں میں کہ اس دن کے بعد میرا دادی کے ساتھ رویہ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں اپنے امی ابو کے سامنے تو ان سے نہ بولتی تھی مگر اکیلے میں ان کی خوب خدمت کیا کرتی تھی۔ کچھ لمحے یوں ہی گزر گئے۔ امی اور ابو کا رویہ دادی کے ساتھ بہت برا ہوتا گیا۔ وہ سارا دن دادی سے کام کرواتی رہتی۔ میں ابو کو اگر شکایت لگا بھی دیتی تو ابو امی کی ہی سائیڈ لیتے تھے۔ ایک روز میرے ماموں بھی شہر سے ہمارے یہاں رہنے آئے ہوئے تھے۔ گیزر میں کچھ خرابی آ چکی تھی، اس لیے امی نے دادی سے کہا کہ وہ پانی گرم کریں۔ دادی اب بوڑھی ہو چکی تھیں مگر اس کے باوجود وہ سارے کام خود کیا کرتی تھیں۔ پانی ابل گیا تو امی نے انہیں بالٹی میں ڈالنے کو کہا۔ جب وہ پانی کو ڈالنے لگی تو تب بھی میرے چھوٹے ماموں وہاں سے گزر رہے تھے۔ گرم ابلتے پانی کی چھینٹیں میرے ماموں کی ٹانگوں پر گریں، درد اور جلن سے وہ چیخ اٹھے، وہ اپنی ٹانگ پکڑ کر تڑپنے لگے تھے۔ امی نے جب آ کر دیکھا تو ان کا غصہ 7ویں آسمان پر پہنچ گیا۔ آخر وہ ان کا اکلوتا بھائی تھا۔ دادی کے چہرے پر اس پل موت کی زردی نمودار ہوئی تھی۔ وہ رونے لگی تھیں اور پھر بکھلائے انداز میں بولیں کہ اس میں میری غلطی نہیں بہو، میں تو بس پانی ڈال رہی تھی، میرے بوڑھے ہاتھوں میں اب پہلے سی جان باقی نہیں رہی، اس وجہ سے ایسا ہوا ہے۔ میں نے جان بوجھ کر کچھ بھی نہیں کیا مگر میری امی کو کہاں رحم آنا تھا۔ انہوں نے غصے سے دادی کے منہ پر تھپڑ دے مارا۔ دادی بیچاری توازن برقرار نہ رکھ سکیں اور زمین پر گر گئیں۔ ان کا گرنا تھا اور امی نے فوراً ان کے دونوں ہاتھ پکڑے اور پھر جو کیا وہ دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے۔ میں سانس لینا بھول چکی تھی، میرا وجود کانپنے لگا تھا۔ نہ جانے دادی پر کیا گزری ہوگی جب ان کے ساتھ ایسا ہوا تھا۔ امی نے ان کے دونوں ہاتھ تھامے اور گرم ابلتے ہوئے پانی میں ان کے ہاتھوں کو ڈبو دیا۔ درد کی شدت سے دادی چیخ اٹھیں، وہ جلن سے چلا رہی تھیں مگر امی انہیں گالیاں دیتے ہوئے غصے سے ان کے ہاتھ کتنی ہی دیر پانی میں ڈبو کر کھڑی رہیں۔ میرا وجود لرزا تھا۔ میں بھاگ کر امی کے پاس گئی اور ان سے دادی کو چھڑوانے لگی۔ کئی منٹ تک امی نے دادی کے ہاتھوں کو پانی کے اندر ہی رکھا۔ دادی چیخ کر اور درد برداشت کر کے بے ہوش ہو چکی تھیں۔ وہ بے ہوش ہو کر پیچھے گریں تو امی نے بھی انہیں زور سے جھٹک کر وہیں فرش پر گرا دیا۔ میں دادی کے پاس جانے لگی تو امی نے مجھے جھڑک کر کہا کہ جا کر مرہم لے کر آؤ، تمہارے ماموں کے جلے ہوئے زخموں پر لگاتی ہوں۔ امی کی بات مانتے ہوئے
میں بھاگ کر کمرے میں گئی اور مرہم لانے لگی۔ ماموں کی ٹانگ پر صرف 2 جگہ پر چھالے بنے تھے۔ انہیں دیکھ کر امی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ وہ رونے لگیں۔ روتے روتے بھائی کے زخموں پر دوا لگانے لگیں، ساتھ ہی ساتھ دادی کو کئی بددعائیں بھی دے رہی تھیں۔ مجھے تو حیرت اس بات کی تھی کہ میری امی آخر ایک ہی وقت میں 2 دل کیسے رکھ سکتی تھیں۔ کچھ دیر پہلے وہ دادی کے ہاتھ چلا کر خوش ہو رہی تھیں، جبکہ اب جو اپنے بھائی کے تھوڑے سے چھالے دیکھے تو کانپ اٹھی تھیں، رونے لگی تھیں۔ کیا میری دادی کو درد نہیں ہوتا تھا، یا وہ انسان نہیں تھی جو ان کے ساتھ امی ایسے کرتی تھی؟ میں بس اس موقع کے انتظار میں تھی کہ کب امی مصروف ہوں، ان کا دھیان مجھ سے ہٹے اور میں دادی کی خیر خبر جا کر لے سکوں۔ امی جب اپنے بھائی کے ساتھ مشغول تھیں تو میں چپکے سے اٹھی اور دادی کی طرف جانے لگی۔ وہ ابھی تک کچن میں یوں ہی بے ہوش پڑی تھیں۔ انہیں دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میں ان کے قریب پہنچی تو میرا دھیان بے ساختہ ان کے ہاتھوں پر گیا، جنہیں دیکھ کر بے ساختہ میرے لبوں سے سسکی نکلی تھی۔ دادی کے ہاتھ پوری طرح جل چکے تھے۔ ان کے ہاتھوں کو دیکھ کر مجھے خوف محسوس ہونے لگا تھا۔ میں فوراً چلتی ہوئی ان کے پاس گئی اور ان کے ہاتھوں کو دیکھنے لگی۔ وہ ابھی تک بے ہوش پڑی تھیں۔ ان کی حالت بہت خراب ہو رہی تھی۔ میں نے ان کے قریب جا کر جب انہیں آواز دی تو ان کے لبوں سے آہستہ آہستہ سرگوشی میں کوئی الفاظ نکل رہے تھے۔ میں فوراً ان کے لبوں کے قریب گئی اور ان کے پاس جا کر ان کی بات سننے لگی۔ وہ سرگوشی کے انداز میں بمشکل بولتی ہوئیں لبوں سے مجھ سے کہہ رہی تھیں کہ مجھے پانی لا دو، مجھے پانی لا دو۔ ان کو شدید پیاس لگی تھی۔ میں نے فوراً گلاس میں پانی ڈال کر ان کے منہ میں ڈالنے لگی، مگر وہ لیٹی ہوئی تھیں، اس لیے پانی ان کے منہ میں جانے کی بجائے باہر گر رہا تھا۔ میں نے ایک ہاتھ سے ان کے لبوں کو کھولا اور چمچ کی مدد سے انہیں پانی پلانے لگی۔ ان کے حلق سے چند بوندیں نیچے اتری اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ ہوش میں آ چکی تھیں۔ ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور میں ان کو گلے سے لگا کر رونے لگی۔ ان کے ہاتھ بری طرح جل چکے تھے، ہاتھ پر چھالے پھٹ کر خون بہنے لگا تھا۔ ان کے زخمی ہاتھ دیکھ کر میرے دل پر بے چینی سی اتر آئی تھی۔ ان کے زخموں پر مکھیاں بنا رہی تھیں اور چیونٹیاں چلنے لگی تھیں۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو فوراً ان کا ہاتھ تھام کر مکھیوں کو دور کرنے لگی اور پھر ایک کپڑے کی مدد سے ان کے زخموں کو صاف کرنے لگی۔ مجھے اب مزید برداشت نہ ہوا تو میں فوراً امی کے پاس گئی اور انہیں بتانے لگی کہ امی، دادی کی طبیعت بہت بری طرح خراب ہو رہی ہے، ان پر مکھیاں بنا رہی ہیں، کہیں کوئی بڑا انفیکشن نہ ہو جائے، خدارا ان کو ڈاکٹر کے پاس لے جائیں تاکہ پٹیاں کروا سکیں۔ امی نے جب میری بات سنی تو فوراً ان کے ماتھے پر بل پڑے۔ وہ مجھے بھی ڈانٹتے ہوئے بولی، زیادہ دادی کی چمچی بننے کی ضرورت نہیں ہے، جس حال میں ہے اپنا ہی قصور ہے، اگر وہ میرے بھائی کی ٹانگ نہ جلاتی تو آج ٹھیک ہوتی۔ اسی پل دادی کا دمہ بھی بگڑنے لگا تھا۔ وہ شاید کھانس رہی تھیں۔ ان کے چہرے کا رنگ زرد پڑنے لگا۔ ان کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے، جبکہ جلنے کا درد تو وہی جان سکتی تھیں۔ آخر کتنا کرب تھا اس وقت ان کے سینے میں۔ ابو گھر آئے تو میں نے دادی کی حالت کے بارے میں بتایا، مگر ابو کو بھی اس سے کوئی خاص سروکار نہ تھا۔ وہ بولے کہ تو اس میں انہی کی غلطی ہے، دھیان سے کام کرنا چاہیے تھا، کیوں جلائی آخر ٹانگ اس کی؟ اب گھر میں جو مرہم پڑی ہے اس سے اس کا علاج کر دو۔ بہرحال میں نے دادی کو اٹھا کر انہیں کمرے میں لے گئی۔ وہ کچھ ہی دیر بستر پر لیٹی تھیں کہ امی کمرے میں داخل ہوئیں اور ان کے زخموں کو دیکھ کر کہ وہ بے چین سی اپنی آنکھیں بند کر کے گنزدہ آواز میں بولیں کہ چھی چھی، اس بڑھیا کے ہاتھ کتنے خوفناک ہو گئے ہیں، میرا تو دل خراب ہونے لگا ہے، اتنی خراب عورت کو میرے کمرے میں کیوں لا کر رکھ دیا ہے، کہیں میرا بستر خراب نہ کر دے۔ انہوں نے فوراً دادی کو اٹھایا اور بولی کہ جا کر باڑے میں لیٹو، میرے گھر کو گندا مت کرو۔ جب میں نے ان کے منہ سے یہ الفاظ سنے تو میرے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی تھی۔ باڑے میں تو مویشی رکھے جاتے تھے، اب کیا یہ نوبت آ گئی تھی کہ میری دادی وہاں جا کر سویا کریں گی؟ انہوں نے نیم بے ہوشی کی حالت میں بھی دادی کو دھکے دیتے ہوئے وہاں سے بھیج دیا۔ ہم نے کچھ مال مویشی بھی رکھے ہوئے تھے جن کا ایک الگ کمرہ تھا۔ دادی بیچاری روتی ہوئی خاموشی سے اس باڑے میں جا کر بیٹھ گئیں۔ انہیں یوں بیٹھے دیکھ کر میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے تھے۔ ان کا زخم مزید خراب ہوتا جا رہا تھا۔ وہ درد سے کراہ رہی تھیں۔ وہ ایک کپڑے کی مدد سے اپنے زخموں سے رستہ پانی صاف کرتی رہتیں، مگر نہ تو ان کے پاس دوا موجود تھی، نہ ہی کوئی صاف کپڑا جس کی مدد سے زخم کو صاف کیا جا سکتا۔
اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود امی کو ان پر رحم نہ آیا اور وہ ان سے یوں ہی کام کرواتی رہتی تھیں۔ کھانے پینے کی چیزوں سے تو انہوں نے دادی کو کوسوں دور رکھ دیا تھا۔ اب وہ ان سے نہ تو اپنے کپڑے دھلواتی اور نہ ہی برتن، مگر پورے گھر کا جھاڑو پونچھا انہی سے کروایا کرتی تھیں۔ دادی کے ہاتھوں پر بنے چھالے اور خراب ہوتے جا رہے تھے، اور جب وہ اپنے ہاتھوں سے جھاڑو کو پکڑتی تو انہیں شدید تکلیف ہوتی۔ ان کے چھالے دوبارہ سے پھٹ جاتے اور زخم دوبارہ تازہ ہو جایا کرتے تھے۔ خون ان کے ہاتھ سے نکل نکل کر جھاڑو اور فرش پر گرتا رہتا، مگر میری امی کو ان پر کوئی رحم نہیں آیا۔ وہ پھر بھی انہی سے ہی کام کرواتی رہتی۔ کھانے کا وقت ہوتا تو وہ بچا ہوا کھانا انہیں دے دیا کرتی، کبھی سوکھی روٹی ہوتی تو کبھی خراب آٹے کی روٹی۔ اس دن صبح صبح امی دادی کے سر پر سارے کام کی ذمہ داری سونپ کر خود اپنے کسی جاننے والے کے گھر چلی گئی تھیں اور مجھے کہہ کر گئیں کہ سارا کام دادی سے کروانا، خود خبردار جو کسی کام کو ہاتھ بھی لگایا تو۔ میں نے فوراً حامی بھر لی۔ سردیوں کے سرد دن شروع ہو چکے تھے۔ امی جو ہی گئیں تو میں فوراً دادی کو باڑے سے اٹھا کر کمرے میں لے آئی۔ ان کا وجود انتہائی کمزور ہو چکا تھا، وہ تو اب اکثر کانپتی رہتی تھیں۔ کمرے میں آ کر وہ بیٹھیں تو رونے لگیں، کہنے لگیں کہ مزید اذیتیں اب مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ ایک تو موت بھی مجھے آزماتی پھر رہی ہے، یہ بھی آ جائے تو مجھے سکون ہو جائے گا، کم از کم ایسی دردناک زندگی سے تو چھٹکارا مل جائے گا۔ دادی کو روتا دیکھ کر میں بھی رونے لگی اور ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بولی کہ کاش میں آپ کے لیے کچھ کر سکتی، مگر میں بے بس ہوں۔ نہ جانے میرے ماں باپ اس قدر سخت کیوں ہو چکے ہیں کہ جیتے جی اپنی جنت کو خود سے دور کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ اس روز دادی کا سانس بہت اکھڑ رہا تھا۔ ان کے زخم تو مزید پھیل کر کلائیوں تک جا چکے تھے۔ زخم تو بگڑ کر اب ناسور بنتا چلا جا رہا تھا۔ صفائی نہ رکھنے کی وجہ سے زخموں پر کالی سی پرت جم چکی تھی۔ ان کی ایک ایک آہ مجھے اپنے والدین کو لگتی محسوس ہوتی تھی۔ سردی شدید تھی۔ اس روز امی ابو کو گھر آنے میں دیر ہو گئی تو میں نے دادی کو وہیں سو جانے کو کہہ دیا۔ نرم بستر پر لیٹتے ہی انہیں نیند آ گئی تھی۔ انہیں سکون سے سوتا دیکھ کر میں مسکرائی اور سارے کام خود کرنے میں مگن ہو گئی۔ رات ہو چکی تھی تو میں بھی انہی کے ساتھ کمرے میں کمبل اوڑھ کر سو گئی۔ کچھ دیر گزری تھی کہ امی ابو گھر میں داخل ہوئے۔ جب انہوں نے میری دادی کو کمرے میں سویا دیکھا تو غصے سے جھڑکتے ہوئے انہیں اٹھانے لگے اور بولے، کمرے میں کس کی اجازت سے گھسی ہو؟ تمہاری جگہ باڑے میں ہے، یہاں نہیں۔ اب بستر صبح دوبارہ دھونے پڑیں گے۔ ایسے ہی کئی الفاظ سے نوازتے ہوئے امی ابو نے دادی کو کمرے سے نکال دیا تھا، مگر حد تو اس وقت پار ہوئی جب انہوں نے دادی سے کمبل بھی لے لیا۔ دادی بیچاری اس یخ بستہ رات میں ٹھٹھوتی کانپتی باڑے کے کونے میں جانوروں کے بیچ جا کر بیٹھ چکی تھی۔ دادی کی سسکیاں میں محسوس کر سکتی تھی۔ آدھی رات ہوئی تو میں دھیرے سے اٹھی۔ میرے امی ابو گہری نیند میں سو رہے تھے۔ میں نے اپنا کمبل اٹھایا تاکہ دادی کو جا کر دے سکوں۔ میں کمرے سے باہر نکلی اور اب باڑے کی جانب جانے لگی۔ باڑے کا دروازہ تھوڑا سا کھولا اور وہاں موجود زرد بتی کو جلا دیا۔ میری نظریں دادی کی متلاشی تھیں۔ میں نے جب دادی کو دیکھا تو وہ گھاس کو اپنا بستر بنا کر بے سدھ لیٹی تھیں۔ میں ان کے قریب گئی اور ان پر کمبل اوڑھ کر انہیں آواز دینے لگی، مگر انہوں نے آگے سے کوئی جواب نہ دیا۔ میرا دل بے چین سا ہوا تھا۔ میں انہیں ہلانے لگی، آوازیں دینے لگی، مگر ان کا جواب نہ آیا۔ میں نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے ان کی نبض چیک کی تو میری روح کانپ گئی۔ دادی کا دل تو دھڑکنا چھوڑ چکا تھا، ان کی نسیں رک چکی تھیں، وہ تو مر گئی تھیں۔ میری ایک چیخ بلند ہوئی تھی، آج ایک اور ماں اپنے بیٹے اور بہو کے ظلم اور نفرت کا شکار ہو کر مر چکی تھی۔ امی ابو بھی دوڑے ہوئے وہاں آئے۔ جب انہوں نے دادی کو مردہ پایا تو کچھ خاص تاثر نہ دے سکے۔ انسانیت کے ناطے ان کی تدفین کے امور سر انجام دیے۔ شاید سر سے بوجھ اترا تھا ان کے۔ امی تو خوش تھیں، میں ہی ان کی خاطر روتی رہتی تھی۔ بس پچھتاوا رہ گیا تھا کہ کاش ان کی خاطر کچھ کر سکتی۔ کچھ ہفتوں بعد ہی ابا کا کام ڈوبنے لگا، انہیں نقصان ہونے لگا، ہمارے حالات بدلنے لگے، ادار سر چڑھ گیا۔ ابو نے فوراً میری شادی کروا دی۔ میں تو اپنے گھر میں خوش ہوں، مگر امی اور ابو کے سر سے دادی کی دعاؤں کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ ابو ہر وقت پریشان رہتے ہیں، نفسیاتی مریض بنتے جا رہے ہیں۔ ہر گناہ کی سزا دنیا پر تو نہیں ملتی، کچھ کا بدلہ بروز محشر بھی محفوظ رہتا ہے۔